السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ایران میں کسی زمانے میں خدا دوست نام کا ایک بادشاہ تھا، بہت نیک اور پرہیزگار۔ جب ذرا بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہت چھوڑ کر درویشی کی زندگی بسر کرنے کی ٹھانی۔ خدا دوست کی بیٹی شہزادی گلنار خوبصورتی میں چاند کو بھی شرماتی تھی، لیکن باپ کی طرح ہر قسم کے آرام و آسائش کے باوجود عبادت میں وقت گزارتی تھی۔ خدا دوست نے تاج و تخت چھوڑنے سے پہلے شہزادی گلنار سے کہا، میں اب دنیا چھوڑ کر تنہائی کے گوشے میں خدا کی یاد میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم کسی شہزادے سے شادی کر لو اور آرام و آسائش سے رہو۔ گلنار نے کہا، باپ کی خدمت پر سب آرام قربان کرنے کو تیار ہوں۔ شادی کے جملوں میں پڑھ کر آپ کی خدمت سے محروم رہنا بدبختی کی دلیل ہے۔ خدا دوست نے ہر چند اصرار کیا، مگر گلنار نے باپ سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ باپ بیٹی اپنی زندگی خدا کی عبادت اور خدا کی مخلوق کی خدمت میں بسر کرتے رہے۔ چند سال کے بعد خدا دوست کا اللہ میاں کے ہاتھ سے بلاوا آ گیا۔ اب بیٹی پر جو ناگزرتی کم تھی، امیر و وزیروں نے شادی کی تجویزوں اور پیغاموں سے اس کا ناک میں دم کر دیا۔ اس کے باپ کے وفادار بوڑھے وزیر نے شہزادی کو محبت سے سمجھایا کہ باپ کی وفات کے بعد شہزادی کا دنیا ترک کیے رکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ عورت ذات اور پھر تنہا کسی سے صلح نہ مشورہ۔ ہر وزیر کے کہنے پر گلنار نے ایک بڑے سوداگر جس کا نام زردار تھا شادی کر لی۔ گلنار اور زردار بڑے پیار محبت سے رہتے تھے۔ 2 سال بعد زردار نے اپنی بیوی سے کہا، بغداد میں میرا کاروبار ہے اور بہت بڑا ہے، اب میں کچھ عرصہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اسے دیکھوں، کیونکہ اس دنیا کے عیش و آرام روپے سے ہی ملتا ہے۔ آپ یہاں میرے بھائی درویش کی حفاظت میں رہیں، میں اندھی کی طرح جاؤں گا اور بڈولی کی طرح آؤں گا۔ خود بھی تو آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، مگر اب جدا ہونا ضروری ہے۔ سردار گلنار کو درویش کی حفاظت میں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہوا۔ کچھ عرصے تک درویش گلنار کے پاس آتا جاتا رہا۔ زردار کو بغداد میں مجبوراً زیادہ ٹھہرنا پڑا۔ اس کے بھائی درویش نے گلنار سے ایک دن وہ ہیرے والی انگوٹھی مانگی جو اس کے بھائی زردار نے اپنی بیوی کو شادی میں دی تھی۔ کسی عورت کا اپنے خاوند کو دی ہوئی انگوٹھی کو کسی اور کو دے دینا بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایسی عورت کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ اس نے خاوند کو دل سے بھلا دیا ہے، اور ایران کے پرانے زمانے کے قانون کے مطابق ایسی بے وفائی کی سزا موت تھی۔ درویش کی اس کمینی حرکت پر گلنار کو بے حد رنج ہوا۔ درویش نے سبھی جتن کیا، مگر نیک دل شہزادی نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ گلنار نے درویش پر بہت ملامت کی اور اپنے مکان پر اس کا آنا جانا بند کر دیا۔ اب درویش عجیب مصیبت میں پھنسا۔ وہ سمجھتا کچھ تھا اور ہو کچھ کیا۔ اس کا اندیشہ تھا کہ گلنار درویش کی کمینی حرکتوں سے اس کی شکایت زردار سے ضرور کرے گی۔ اس نے گلنار کی حاتمہ نوکرانی کی معرفت سے اس کی انگوٹھی چوری کروا لی اور اس انگوٹھی کو حاکم کے سامنے پیش کر کے دعویٰ کیا کہ اس کے بھائی کی بیوی نے اپنی شادی کی انگوٹھی ایک بدمعاش کو دے دی تھی، اس لیے اس کو خاوند سے بے وفائی کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ اب اس وقت بہت ہی زیادہ انصاف کا بول بالا تھا، چاہے جو مرضی ہو انصاف ہو کر رہتا تھا۔ اب کیونکہ صداقت اس وقت اس جگہ پر موجود نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شہزادی کو سزا دے دی۔ اب موت اور حاکم کا حکم اتنی آسانی سے ٹلتا نہیں تھا۔ اس کو پورا زمین میں دفن کر دیا گیا، صرف اور صرف سر کو چھوڑ کر یہ سوچ کر اس کو پتھر نہ ماری گئے کہ رات کی سردی اس کا کام تمام کر دے گی، کیونکہ وہ سردیوں کی راتیں تھیں اور بہت زیادہ سردی تھی۔ ان کو یہ تھا کہ ساری رات اس ٹھنڈی زمین میں رہے گی اور اوپر سے ٹھنڈ ہو گئی تو یہ بہت ہی مر جائے گی، لیکن ہوا کچھ اور سارے لوگ واپس چلے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، شہزادی کانپ رہی تھی اور زور زور سے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ کیا بے گناہ کا تیرے دربار میں یہی حال ہوتا ہے؟ کیا تو سبھی بے گناہوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے؟ کہاں بے گناہوں کے لیے تیرے دربار میں کوئی انصاف ہے؟ شہزادی بار بار شکوے کر رہی تھی کہ ایک اچانک ادھر سے ایک نوجوان ڈاکو آیا اور زور زور سے اپنے گھوڑے کو مار کر بھگا رکھا تھا۔ گھوڑا بھی ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا، جبکہ اچانک ڈاکو کے کان میں آواز پڑی جو شہزادی بول رہی تھی۔ اب شہزادی زور زور سے بول رہی تھی تو ڈاکو یہ آواز سن کر بہت حیران ہوا اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ شہزادی کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی، لیکن جیسے ہی شہزادی کو ہوش آئی ڈاکو اس کے اوپر آ پہنچا تھا۔ اس نے اس کو زمین سے باہر نکالا اور گھوڑے کے اوپر رکھ کر پھر گھوڑے کو مار کر ہواؤں میں دوڑا لیا۔ اب چلتے چلتے شہزادی کو ہوش آ گیا تھا۔ شہزادی پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ کہنے لگا میں ایک ڈاکو ہوں، ڈاکوؤں کا سردار ہوں۔ میں نے تمہیں زمین میں دفنایا ہوا دیکھا تو میں نے وہاں سے نکال لیا۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب جیسے ہی ڈاکو گھر پہنچا ہے تو اس کی بیوی بہت ہی جلدی اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، تو اس کی بیوی کہنے لگی آج کون سا مال اور لائے ہو؟
وہ کہنے لگا کہ ایک مظلوم عورت ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ لیکن اس کے لباس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اونچے گھرانے کی عورت ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں ایک شہزادی ہوں اور میرے ساتھ ایسا ایسا کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ شہزادی وہاں بہت زیادہ خوش رہتی ہے، وہ ڈاکو کے بچے سے بہت نرمی سے پیش آتی اور اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی بیوی کے کاموں میں مدد بھی کرتی اور اس ڈاکو کے قصے سن کر بہت حیران ہوتی اور ہنستی کہ ایسا بھی ہوا تھا، سچ میں ہوا تھا۔ لیکن شہزادی وہاں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اس کو ایسی جگہ ملی جہاں اس کو کوئی فکر نہیں۔ شہزادی ڈاکو کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، لیکن مصیبتوں میں اس کا پیچھا وہاں بھی نہ چھوٹا۔ ڈاکو سے ہزار کا ایک غلام تھا جو کہ اب جی تھا۔ وہ شہزادی کو ورگلانا چاہتا تھا۔ شہزادی کا اس ڈاکو سردار کے گھر میں آنا اس کو پسند نہیں تھا۔ اس کو اچھا نہیں لگا کہ ایک اور شخص کی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک دفعہ اس نے ڈاکو کے ایک سامان کا حصہ جو کہ ڈاکو چرا کر لایا تھا اس میں سے کوئی ایک چیز لا کر شہزادی کو دی۔ شہزادی نے اس کو ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، میں یہ نہیں لے جا سکتی، جو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب کالا حبشی کہنے لگا دیکھو میں تمہیں کیسے برباد کرتا ہوں۔ یہی ڈاکو جو تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، یہی ڈاکو کا بچہ جو تمہیں پیار کرتا ہے، یہی ڈاکو بیوی یہ تم سے لگاؤ رکھتے ہیں، یہ اتنا ایک دن خود تمہیں دھکے دے کر نکالیں گے۔ یہ کرامت تو میں تمہیں بہت جلدی دکھا دوں گا۔ اب شہزادی اس کی باتوں کو ایک غلام کا غصہ سمجھ کر بھول کر سو گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی سارے گھر والے سو گئے۔ خود سے اٹھا اس نے چاقو لے کر ڈاکو کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ وہ چاقو جا کر شہزادی کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی ڈاکو اٹھا اور اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا اس کو اٹھانے کے لیے، تو اس کا خون دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ اس کی بیوی وہاں آ چکی تھی۔ اب جیسے اس کی بیوی آئی تو اس نے شور مچا دیا، لیکن شہزادی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حبشی کو پتہ چلا کہ ڈاکو کو پتہ چل گیا ہے اپنے بیٹے کا قتل کا، وہ بھی وہاں آ کر رونے دھونے لگا اور کہنے لگا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ قتل کس نے کیا ہے میں اس کو اسی وقت ختم کر دوں گا۔ اور اونچی اونچی آواز رونے لگا، کہنے لگا سردار یہ خون کے نشان دیکھیں کدھر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں قاتل کا سراغ مل جائے۔ اب وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کرنے لگے۔ حبشی نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے سردار کو اور اس کی بیوی کو شہزادی کے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا ہائے افسوس تجھ پر، ہم نے تجھ پر اتنے احسان کیا اور تو نے اس کا یہ سلا دیا ہمیں، میں ابھی تجھے ختم کر دوں گا۔ اور تلوار لے کر اس کے ختم کرنے لگا تھا۔ شہزادی کہنے لگی یہ میں نے نہیں کیا، تم کس طرح کی بہکی باتیں کر رہو۔ سردار نے اس کو روک دیا اور کہنے لگا تو پھر سچ کیا ہے ہمیں بھی بتا دو۔ شہزادی کہنے لگی کہ میں خود سوئی ہوئی تھی، لیکن حبشی تو بار بار اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب جیسے ہی سردار نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو اس نے اس کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا اور پھر کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ شہزادی کہنے لگی میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، لیکن یہ میں نے نہیں کیا، آگے بھی میرے ساتھ جو ہوا تھا میرے اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس دفعہ بھی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ضرور مجھے کوئی پھنسا رہا ہے۔ اس قتل کی حقیقت ایک نہ دن ایک آپ پر ضرور ظاہر ہوگی۔ اب جیسے شہزادی بات کی تو سردار ڈاکو سمجھ گیا کہ کام شہزادی کا نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب یہ عورت میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، چاہے اس نے قتل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی اور سردار کہنے لگا میں مجبور ہوں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، برائے کرم مجھے معاف کر دینا، اور 500 سونے کی اشرفیاں دی۔ شہزادی کہنے لگی میں نے بہت سارا مال دیکھا ہے، مجھے ان 500 اشرفیوں کی ضرورت نہیں، میں آپ کا احسان نہیں چکا سکوں گی، نیکی کے بدلے احسان کا بدلہ نیک ہوتا ہے، اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، یہ مال مجھے نہیں چاہیے، آپ یہ اپنے پاس رکھیے۔ لیکن سردار کی زبردستی پر شہزادی نے وہ 500 اشرفیاں لے لی۔ سردار کہنے لگا کہ پیسے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب شہزادی نے سردار کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے چل پڑی۔ چلتے چلتے کافی دیر سفر کے بعد اس نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ اس گھر میں سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ اس نے کہا ماں جی میں کچھ دیر آپ کے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا آ جاؤ، اس کو اپنا ہی گھر سمجھو، تم جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ اب اس نے بوڑھی عورت کو پیسے دے کر کہا کہ آپ یہاں سے کھانا منگوا لیجیے۔ بوڑھی عورت نے وہ پیسے کسی کو دیے اور کھانا منگوا لیا۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اگلے ہی دن شہزادی نے بوڑھی عورت کو ساتھ لیا اور بازار میں سامان خریدنے چلے گئی۔ جیسے ہی بازار میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ آدمیوں کا رش لگا ہوا ہے، ایک آدمی کو رسی کے ساتھ باندھ کر لے جا رہے ہیں۔ شہزادی نے کسی آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہوا ہے، تو آدمی نے کہا کہ آدمی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ شہزادی کہنے لگی اس کو پھانسی کیوں دی جا رہی ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ اس پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور یہ قرضہ نہیں دے پا رہا، اس سے لوگ اس میں آ کر اس کو پھانسی دے رہے ہیں کہ اگر قرضہ نہیں دے سکتا تو پھر قرضہ لیتا کیوں ہے؟ شہزادی نے پوچھا کہ اس آدمی پر کتنا قرضہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 400 اشرفیاں ہوں گی جو اس پر قرضہ ہے۔ شہزادی کہنے لگی کہ اگر اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اس کو چھوڑ دو گے؟ وہ کہنے لگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ بات کہہ کر اس نے آدمی کو روکا۔ اب جن لوگوں نے اس کا قرضہ دینا تھا شہزادی نے ان کو پیسے دیے اور اس آدمی کو پھانسی لگنے سے بچا لیا۔ وہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش ہو گیا کہ کون بھلا آدمی ہے جس نے ایک انسان کا اتنا زیادہ قرضہ چکا کر اس کی جان بچا لی۔ شہزادی کو وہاں سے بھاگنا پڑا کیونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ شہزادی نے اس عورت کو سلام کہا اور اگلے شہر کو نکل پڑی۔
اب وہ آدمی جس کا شہزادی نے قرضہ عطا کیا تھا وہ اس عورت کے پاس جا کر کہنے لگا کہ شہزادی کہاں ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ وہ تو اگلے شہر کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ اب وہ آدمی اس کا پیچھا کرنے لگا اور اس نے شہزادی کو ڈھونڈ لیا۔ کہنے لگا شہزادی آپ کے پاس اور کتنی رقم ہے؟ شہزادی کہنے لگی بھلا یہ کس طرح کا سوال ہے؟ وہ کہنے لگا اگر آپ کے پاس اور پیسے ہیں تو برائے کرم مجھ سے شادی کر لیجیے۔ شہزادی نے اس کو بہت غصہ کیا اور کہنے لگی کہ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اب اس آدمی کی بدماشی دیکھی ہے کہ شہزادی ایک جگہ بیٹھ کر سانس لے رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اور ساتھ میں نے جہاز کے کپتان کو کہا کہ میری ایک لونڈی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، وہ آسمان سے کسی طرح نیچے آ گئی ہے، وہ پریوں جیسی ہے لیکن مجھ سے شادی کے لیے نہیں مان رہی۔ اگر تم مجھے 500 اشرفیاں دے دو تو میں تمہیں اس کو بیچ دوں گا، تم اس کو جہاز پر سوار کر کے لے جانا۔ اب کپتان اس کے ساتھ چل دیا، اور جیسے ہی دور سے کپتان نے شہزادی کو دیکھا اس نے کہا یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اس آدمی کو 500 اشرفیاں دی اور شہزادی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا تم چاند کا ایک ٹکڑا ہو لیکن تمہیں چاند کے ٹکڑے سے زیادہ حفاظت میں رکھوں گا، اب تم میری نوکرانی ہو، چلو میرے ساتھ جہاز پر۔ شہزادی کہنے لگی تم کیسی پاگلو جیسی باتیں کر رہے ہو؟ کس نے بیچا؟ کس نے خریدا؟ کون چاند کا ٹکڑا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا تمہارا مالک ہے جس نے مجھے 500 اشرفیوں میں بیچا ہے، چلو اب میرے ساتھ۔ شہزادی کہنے لگی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کی کوئی نوکرانی نہیں ہوں۔ اب کپتان بہت مضبوط آدمی تھا، اس نے شہزادی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور جہاز کی طرف چل دی۔ شہزادی بہت منت سماجت کرتی رہی لیکن اس نے ایک نہ سنی، اس نے اس کو جہاز پر لادا اور جہاز کو روانہ کر لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد طوفان آ گیا، سب لوگ کلمہ پڑھنے لگے اور خدا کو یاد کرنے لگے کہ اوپر والے آج بچا لے، اور سب لوگ ڈوب گئے، صرف شہزادی اور کپتان بچے تھے۔ اب وہ دونوں علیحدہ علیحدہ تختوں پر تیر مار رہے تھے۔ شہزادی تو تیرتے تیرتے کسی اور ملک پہنچ گئی، کپتان تیرتے تیرتے کسی اور ملک پہنچا گیا۔ شہزادی جس ملک پر پہنچی تھی اس کا نام گلستان نگری تھا، وہاں کی ساری حکومت عورتوں کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادی وہاں بیٹھ کر سانس لے رہی تھی کہ کچھ عورتیں سمندر کے کنارے اپنا تہوار منانے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ اب ان عورتوں کی ملکہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لایا جائے۔ کچھ عورتیں گئیں اور شہزادی کو ملکہ کے پاس لے آئیں اور کہنے لگی کہ تم اپنا داستان یعنی کہ قصہ سناؤ۔ ملکہ نے سب کو منع کر دی اور کہنے لگی پہلے اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، پھر اس کے بعد کچھ بولنا۔ ملکہ کے حکم سے اس کو اچھا کھانا کھلایا گیا، اچھے کپڑے لیے گئے۔ اب وہ جب بھی اپنی تھکاوٹ کو دور کر چکی تھی اور اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہی تھی تو اس نے اپنی ساری داستان ان کو سنائی۔ کہنے لگی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اللہ تمہیں صبر دے۔ اب وہ وہاں ہی رہنے لگی۔ ملکہ نے اس کو بولا تھا کہ عورتوں کا ملک ہے، تم یہاں بات آسانی رہ سکتی ہو، یہاں تمہیں کوئی بھی مرد تنگ نہیں کر سکتا، یہاں ہمارا راج ہے۔ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی وہ، وہاں بہت زیادہ عبادت کرتی، خود اللہ سے دعائیں کرتی۔ اب بہت جلد مشہور ہو گئی اور لوگ اس سے دعا کرانے کے لیے آتے، اللہ کے حکم سے اس کی دعا قبول ہوتی۔ اب اس ملک میں اس کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ اگر اس کو ملکہ بنا جاؤں تو کوئی بھی عورت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب اس نے اس کو اپنا جانشین مقرر کر لیا اور کچھ ہی دیر بعد یہ اعلان کروا دیا کہ میرے مرنے کے بعد شہزادی اس ملک کی ملکہ بنے گی۔ سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد ملکہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادی کو ملکہ بنا دیا گیا۔ اب وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور ملک کے سب رنگ ڈھنگ جانتی تھی۔ ملک بہت ہی زیادہ ترقی کرنے لگا، دور دور سے لوگ اس سے دعائیں کرانے کے لیے آتے، بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکی تھی۔ اب کچھ سالوں بعد شہزادی کے علم میں لایا گیا کہ 2 دنوں سے ہمارے ملک میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے دعا کرانا چاہتے ہیں اور وہ مرد ہیں۔ شہزادی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو ہمارے پاس لایا جائے۔ جیسے ان کے پاس آئے شہزادی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ اب ان عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک پردہ تھا، عورتیں تو مردوں کو دیکھ سکتی تھیں لیکن وہ عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب شہزادی نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی بولا کہ میں بہت بڑا سوداگر تھا، میرا کاروبار بہت ہی زیادہ تھا، میری آج سے کچھ سال پہلے ایک خوبصورت شہزادی سے شادی ہوئی تھی، مجھے کاروبار کے سلسلے سے شہر سے جانا پڑا، لیکن میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ بے وفا تھی اور ہم نے اس کو زمین کے اندر دفن کر کے سزا دے دی۔ اب وہ زندہ نہیں ہے اور اس کے غم میں میرے بھائی کی رو رو کے آنکھیں جا چکی ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ میرا ہی شوہر ہے لیکن اس نے اس کو کچھ نہیں بتایا اور کہنے لگی کہ کیا تم کو یقین ہے کہ تمہاری بیوی بے وفا تھی؟ وہ کہنے لگا جتنی وہ نیک اور پرہیزگار تھی مجھے یقین نہیں ہوتا، لیکن کیا کروں، کہنے والا ہے میرا بھائی ہے، اب میں اس کی بات بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن میرا یقین نہیں ہے وہ بے وفا تھی۔ شہزادی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل بتاؤں گی کہ میں تمہارے بھائی کے بارے میں دعا کروں گی کہ نہیں۔ اب دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ ایک حبشی ہے، اس کو میں نے بچپن سے پالا ہے، اب اس کو فالج ہے، دعا کیجیے کہ اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے۔ شہزادی نے سمجھ لیا کہ یہ وہی ڈاکو ہے اور اس کا حبشی غلام ہے۔ شہزادی نے ان سے کہا کہ آپ آج کی رات آرام کیجیے، میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گی۔
हाँ, अगर ये लोग सच बता देंगे तो लोगों ने क्या जुर्म किया है तो मैं सच में इनके लिए दुआ करूँगी। अगर ये सच नहीं बताएंगे तो मैं इनके लिए दुआ नहीं करूँगी। अब आप जाकर आराम कीजिए। अब वो दोनों हबशी और उसका भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अगर दोनों सच बोलेंगे तो एक का भाई और दूसरे का सरदार उसको मार देंगे। अगर वो सच ना बोले तो उनका ये मर्ज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल जब सुबह वक्त आया तो दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अपना सारा वाक़या बता दिया। सुधाकर के भाई ने बताया कि उसने किस तरह उसकी बीवी को उससे जुदा किया, ऐसे उसको दफन करके मार दिया। अभी वो सच बोलना ही नहीं पाया था कि उसके भाई उसको मारने के लिए आ गया और कहने लगा, मलका इसके लिए दुआ कीजिए कि ये अंधा है और इसके साथ साथ इसको मौत भी आ जाए। उसके बाद हबशी बोला कि किस तरह मैंने इतने सरदार के बेटे को कत्ल किया और शहजादी पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब सरदार की आंखों में तो खून आ गया। कहने लगा, शहजादी उसके लिए दुआ कीजिए, इसको तो फालिज ही है लेकिन अब इसको मौत भी आ जाए। अब शहजादी कहने लगी, अब तुम लोगों ने सच बता दिया तो मैं तुम लोग के लिए दुआ करूंगी। अब तुम कल आना और मेरे साथ ही नाश्ता करना। वो सारे लोग उस जगह पर मौजूद थे। शहजादी ने सुदागर के भाई और उसके हबशी के लिए दुआ कर दी थी। अब वो तीनों यानी कि सुदागर, डाकू, सरदार और शहजादी नाश्ता कर रहे थे। शहजादी ने सुबह घर से पूछा, अगर मैं आपके लिए दूसरी बीवी के लिए दुआ करूं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? शोहर कहने लगा, अब कोई दूसरी गुलनार जैसी तो मुझे मिलने से रही, मैं हमेशा उसकी याद में ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब उसने डाकू सरदार से कहा कि अगर आपके बेटे के लिए दुआ करूँ तो फिर कैसा है? डाकू सरदार ने कहा कि अल्लाह के फजल और करम से मुझे एक बेटा और मिल चुका है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकूँ और उससे माफ़ी मांग सकूँ कि जो मेरे गुलाम है उस पर इल्ज़ाम लगाया था। शहजादी ने सौदागर से कहा कि अगर आपको गुलनार मिल जाए और डाकू सरदार से कहा कि आपको शहजादे मिल जाए तो फिर कैसा है? अब शहजादी ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस सौदागर को इसकी बीवी और इस डाकू सरदार को शहजादी से मिला दे। अभी वो हमें नहीं कह पाए थे कि शहजादी ने पर्दा हटा दिया तो देखकर अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह गए।